تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تمہارے کان تک نہ پہنچی ہو۔ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی کو نافرمانی کے باوجود اس کی پسندیدہ چیزیں دے رہا ہے تو سمجھ لو اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہو۔ دورانی گفتگو جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس سے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا ہے۔ کتاب ایسا ساتھی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ بھیڑ میں چھپا بھیڑیا دیکھنا ہو تو کبھی اپنوں سے اپنا حق مانگ کر دیکھ لینا۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا تعالیٰ نہ ہو۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں پر آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ دنیا میں جس چیز سے توجہ ہٹاؤ وہ مرجھا جاتی ہے، مگر قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کرو گے تو خود مرجھا جاؤ گے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں ڈراموں کے جھوٹی کہانیوں کے درد و تکلیف پہ تو سب کو رونا آ جاتا ہے، مگر حقیقت میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائے اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اگر عبادات کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت عبادت نہیں ایک عادت ہے۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکو وہاں لفظوں سے تھام لیا کرو۔ ہم تحفے میں ایک دوسرے کو گھڑیاں تو دے دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دے پاتے۔ بے پردہ عورت اپنے والد، شوہر، بھائی اور بیٹے سب کے لیے باعث شرم ہے۔ جو ضرورت گناہ پر مجبور کرے وہ مردود ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہے۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بیوقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ عورت کے لیے زیور و لباس کی محبت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں اچھے کپڑے پہنے، دوسری جگہ جائے تو معمولی کپڑے پہنے۔ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا اس کا بنیادی حق ہے۔ کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہے۔ جس سال کا آغاز جمعے سے ہوگا وہ سال انشاءاللہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں ہے۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماعتوں کے پردے پھاڑ دیتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں، ملال یہ ہے کہ انہیں دیکھنا نہیں آتا۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ سب سے بڑا بدبودار منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔